السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دبی ہوئی خبر باہر آئی ہے، ایک رپورٹ سامنے آ گئی ہے جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر ایک ملاقات ہوئی جو سامنے آ گئی۔ خفیہ تھی یا نہیں تھی، مگر اس کو میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا تھا، یا میڈیا کو اس ملاقات کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا۔ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے۔ اس ملاقات کا تعلق پنجاب کے انتخابات سے ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو پنجاب کے انتخابات کے لیے پیسہ اور سیکیورٹی مانگ رہی ہے، اس سے ہے اس ملاقات کا تعلق۔ اور پیسوں سے تعلق ایک رپورٹ کا جو جمع کروائی گئی ہے، ایک نہیں بلکہ 2 رپورٹیں ہیں، اور وہ رپورٹیں جمع کروائی گئی ہیں سپریم کورٹ میں وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اب صورتحال جو ہے وہ دن بدن آگے جا رہی ہے، اور ظاہر رکنی نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس معاملے کو نیوٹرل کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان خود پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب تک یہ معاملہ بحران کو مزید بڑھائے گا، بحران کو مزید سنگین کرے گا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ ان کے نظر میں کیا ہے، پیچھے ہٹنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اب یہ معاملہ جس نہج پر پہنچ چکا ہوا ہے، فل کورٹ بنا کر بھی اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ گو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ فل کورٹ بنا لیں اور پھر معاملہ جو حل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اب نہیں لگ رہا کہ فل کورٹ بننے سے یہ معاملہ حل ہوگا۔ پنجاب کے انتخابات، خیبر پختونخوا کے انتخابات، خیبر پختونخوا کے انتخابات کی طرف تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، معاملہ پنجاب کے انتخابات کا ہے۔ ایک اور چیز ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اسلام آباد جنگل پر بنا ہوا ایک شہر ہے۔ 60 میں ایوب خان نے یہ شہر بسوایا تھا، اور اس سے پہلے ظاہر جنگلات تھے، پہاڑ، جنگل اور خوبصورت قسم کی ایک وادی ہے۔ وہاں یہ شہر بسا تھا، خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر اگر آپ اکثر جائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے جانور سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ ایک وہ جانور جس کا کہتے ہیں کہ زبان پر نام نہیں لینا چاہیے، اس جانور کو بھی ایک بار ایک واقعہ ہوا تو ایک جانور تھا، وہ سپریم کورٹ سے نکلا، تو جو وہاں پر کیونکہ سیاسی معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس میں ہوا یہ کہ وہ جانور سپریم کورٹ سے نکلا، تو جو سیاسی رپورٹر وہاں موجود تھا اس نے وہاں پر لکھا، ٹکر دیے کہ جی ایک فلاں جانور جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نکلا ہے باہر۔ تو سپریم کورٹ سے نکل کر پاس پارلیمنٹ تھی، تو پارلیمنٹ میں چلا گیا۔ تو عدالت کے رپورٹر کے جو سپریم کورٹ کا رپورٹر تھا، اس رپورٹر کو اپنے ادارے کے ساتھ محبت تھی جس کو رپورٹ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ سپریم کورٹ سے نکل کر وہ جانور پارلیمنٹ میں چلا گیا۔ تو اسلام آباد میں اس طرح کے تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم گئے ہوئے تھے آپس میں دوست، تو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ہم جب چہل قدمی کر رہے تھے گارڈن میں، تو گارڈن میں بندر بھی ہمارے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہاں پہ پھوارے لگے ہوئے تھے، تو پھواروں میں وہ جو پانی لگا ہوتا ہے، پھواروں کے لیے تالاب بنا ہوتا ہے، اس پانی میں بندر سوئمنگ کر رہے تھے۔ تو میں نے اپنے دوست عمران شفقت صاحب کو کہا کہ یار سوئمنگ کرنے کی اچھی جگہ تھی، لیکن اب یہاں بندروں کے ساتھ تو نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ بھی اسی ایریا میں تھا۔ پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کا جہاں گھر ہے وہاں پر بھی آپ اگر جائیں گے وہاں پر، تو وہاں دیکھیں گے وہاں پر بھی چاروں طرف، کیونکہ جنگل ہی جنگل ہے، تو وہاں پر بھی چاروں طرف بندر یا دوسرے جانور پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ میریٹ ہوٹل جائیں، کسی بھی اسلام آباد کے کسی بھی علاقے میں جائیں، آپ کو اسی طرح ظاہر جانور ملیں گے، کیونکہ جنگل ہم نے ان کے علاقے میں قبضہ کر لیا ہوا وہاں پہ۔ لیکن بہرحال تو اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آج کل جو لڑائی ہوئی ہے، کھینچا تانی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسنے والا جانور استعارہ بن گیا۔ جس کو جو غصہ تھا نا، وہ اس جانور کو لے کر اب نکال رہا ہے۔ کوئی اس جانور کو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے سیاستدانوں کے اوپر طنز کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جانور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جانور پارلیمنٹ کا نہیں، پڑوس سے آیا ہے۔ تو یہ استعارے کے طور پر چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو آج اس جانور کو پکڑا گیا، ویڈیوز بنی، تو وہ پکڑ کر اس کو سیکورٹی والوں نے دبوچ کر باہر جہاں تھا وہاں بھیج دیا۔ تو ظاہر ہے ہر کسی کو جو کسی اور کی، ہم کسی کی، یعنی جو اسلام آباد ہے وہ جانوروں کی حدود میں بنا ہوا ہے، تو جانور کبھی نہ کبھی اس حدود میں آ جاتے ہوتے۔ لیکن اب ظاہر ہے پارلیمنٹ بن گئی، تو پارلیمنٹ کی اپنی حدود و قیود ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی جانور گھسے گا تو پارلیمنٹ کی ٹلیاں تو کھڑکیں گی، سیکورٹی تو الرٹ ہو جائے گی، تو وہ اس جانور کو پکڑیں گی صحیح۔ تو میں نے کسی دوست نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، تو میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ جانوروں کے گھسنے کی تاریخ بہت پرانی ہے بھائی، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہوا ہے پہلی بار
کیونکہ جانور رہتے گرد و نواح میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تو ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے والے جانور کو پکڑ لیا گیا ہے۔ استاروں میں بات کرنی ہے تو پھر اسی طرح کر لی جاتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے نا، پھر اور تو پھر طریقہ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ایک جانور کی کہانی تو ہو گئی ختم۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دیگر معاملات پر، سنجیدہ معاملات پر۔ یہ تو لائٹر نوٹ پر ایک بات تھی نا، ایک جانور، مطلب میں نے گزارش کر لی کہ بھائی وہ اسلام آباد بسایا ہی جانوروں کے علاقے کے اوپر ہے نا، تو وہاں پر ایک انڈین ایک مووی بھی اس پر بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائیگرز جو ہیں وہ حملہ کر کے آبادی میں سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور شہروں میں گھس جاتے ہیں۔ تو ایک سیاح ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نہیں، ٹائیگر شہروں میں نہیں گھسے، شہر ٹائیگروں میں گھس گئے، ٹائیگروں کے جنگلات میں گھس گئے، علاقوں میں۔ ایسا ہی ہے، دنیا ایسے بسی ہوئی ہے اور پھر ہم خیال بھی نہیں کرتے۔ بلکہ جانوروں سے یاد آیا، میں نے ایک خبر دیکھی کہ سندھ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کراچی زو بند کرنے کا، کراچی کا چڑیا گھر۔ اچھی خبر ہے، اچھا فیصلہ ہے۔ لاہور اور دیگر جو بھی ہمارے یہاں بڑے چڑیا گھر ہیں وہ بند کر کے جانوروں کو ان کے قدرتی ماحول میں بھیجیں اور یہ پارکس بنا دیں، فیملی پارک بنا دیں، بچوں کے لیے پارکس بنا دیں۔ ان پارکوں کے شہروں کے بیچوں بیچ ہیں، کھلے پارک ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میں آتا ہوں اب دیگر معاملات پر جو سنگین معاملات ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست مزید یا تو اپنا بحرانوں کی تاہ گہرائیوں میں دھس جائے گی، یا پھر کھلنا شروع ہو جائے گی، نکلنا شروع ہو جائے گی، راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کل پاکستان کے جو سب سے بڑے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جاسوسی کے ادارے، ISI، MI کے سربراہان، سیکرٹری دفاع اور DGMO ملٹری آپریشنز، یعنی وہ جو سب سے بڑے ہوتے ہیں نا انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی اور پھر آپریشنز کے بھی حوالے سے بھی، جو آپریشنز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ملٹری آپریشن جو اور DGMO جو ہے وہ اور سیکرٹری دفاع، یہ سارے ایک رپورٹ کرتے ہیں، دوسرے اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کیا خطرات ہیں تو کس طرح ان سے نمٹا جائے۔ انہوں نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کے چیمبر میں، اور ملاقات کوئی 4 گھنٹے، کوئی کہہ رہا ہے 2.5 گھنٹے، کوئی کہہ رہا ہے 3 گھنٹے، جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے 3 ساڑھے 3 گھنٹے، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے 4 ساڑھے 4 گھنٹے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ملاقات رہی ہے جاری، اور اس ملاقات میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے ملک کی۔ اچھا، اس ملاقات کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، اور چیف جسٹس کے ساتھ جو بینچ بنایا گیا ہوا ہے الیکشن کے اوپر، یعنی جو PTI کی درخواست از خود نوٹس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف یا الیکشن منسوخ کیے جانے کے خلاف جو PTI نے درخواست دی تھی، اس درخواست کو سننے والے جو 3 رکنی بینچ تھا، وہ 3 رکنی بینچ اس میں موجود تھا چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، یعنی 3 رکنی، وہ تینوں جج صاحبان وہاں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی اور طویل ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 4 گھنٹے، ایکسپریس لکھ رہا ہے 3-4 گھنٹے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک ملاقات نہیں تھی، سورسز سے بتا رہے ہیں ایکسپریس والے۔ یہ خبر ایکسپریس کی میں پڑھ رہا ہوں، میاں عقیل افضل اور حسنات ملک صاحب کی، جس کی خبر ہے اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، کریڈٹ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ بھی پکڑے جائے، پھر ہم کیوں پکڑے جائیں۔ تو اس میں یہ ملاقات میں بتایا گیا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو فورسز کی دستیابی ہے اس سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی یہ ملاقات کیونکہ شیڈول تھی، اور جو ڈیوٹی پر معمور افسران تھے، پروٹوکول افسران ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر یا اس طرح کے، انہوں نے ان انٹیلیجنس کے افسران کو ریسیو کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو دیگر افسران تھے ان کو بٹھا دیا گیا، ان کو ملاقات کے اندر نہیں جانے دیا گیا، اور اس میں سیکورٹی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ اب ظاہر سپریم کورٹ نے کل تک کی تاریخ رکھی ہوئی تھی کہ رپورٹ کریں سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور پیسوں کے حوالے سے بھی، تو لہذا ان کو اس سے پہلے کہ چیف جسٹس صاحب بلا لیتے، سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ خود گئے تھے چیف صاحب کے پاس صورتحال سمجھانے، صورتحال بتانے۔ اب اندر انہوں نے کیا بتایا ہے وہ تو اندر جو موجود تھے ان کو پتہ ہوگا، لیکن جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کیا تیاری کر کے کیا بتانے گئے تھے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ خاص طور پر امریکہ کے جانے کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو طالبان کو پاکستان میں واپس لایا گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہماری فوج کی انگیجمنٹ ہے اس بارڈر کے اوپر، کیونکہ وہاں سے امریکہ تو نکل گیا، اپنی جان چھڑا کے چلا گیا،
اور اس نے بغیر منصوبہ بندی، بغیر پلاننگ کے وہ خطے کو خالی کر کے نکل گیا یہاں سے۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی، تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو وہ غلامی کی زنجیریں تو انہوں نے اپنے لیے تو توڑ لی تھی، لیکن ہمارے اداروں کے خیال میں کہ صورتحال ہماری طرف بہت خراب ہو رہی ہے، بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، لہٰذا ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بارڈر سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ ہماری ساری کی ساری فورس ہم نے وہاں انگیج رکھی ہوئی ہے۔ اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ مسلح جتھے جو تھے، وہ دیر کا علاقہ ہے یا کوئی ایسا علاقہ وہاں پر، یا میں کنفیوز کر رہا ہوں لیکن بہرحال یا بنیر ہے، تو وہاں پر وہ ویڈیوز چلی ہیں بہت، وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں جس طرح 2008 کے آپریشن سے پہلے چل رہے ہوتے تھے۔ پراپر علاقے ان کے کنٹرول میں آئے ہیں نہیں آئے، لیکن وہاں پر وہ موجود ہیں۔ اس دن جو پارلیمنٹ کو بتایا تھا آرمی چیف نے اور DGISI نے کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، یہ بات اگر ٹھیک ہوتی تو پھر اور کچھ بھی نہیں تو کچے کے علاقوں میں جو پولیس کو داخل ہونے میں مسائل پیش آ رہے ہیں وہ تو پھر نو گو ایریا ہے نا۔ لیکن بہرحال وہاں پر تو کچے سے زیادہ صورتحال خراب ہوگی، گمبھیر ہوگی، تو وہ صورتحال جو سورسز کہہ رہے ہیں ان کو بتائی گئی ہے۔ تو اب اگر ان کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس بریفنگ سے کے بعد کیا فیصلہ ہوگا، وہ مان جائیں گے نہیں مان جائیں گے، خبر میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ان کی بریفنگ سے یا نہیں کیا، لیکن جو خبر جس طرح ہے سامنے آ رہی، کیونکہ شیڈول ملاقات تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی فرمائش پر ہوئی ہے۔ اگر ان چیمبر، اور اس میں ایک دوسری صورتحال دلچسپ یہ بھی ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ اپنا ہے یا سماعت ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ انہوں نے دیکھ رہا تھا کہ اس میں اٹارنی جنرل وغیرہ کا تو نام نہیں تھا، وہ نہیں ہے، تو ملاقات ہے یا سماعت ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر سماعت تھی تو پھر اتنی خاموشی سے کیوں تھی؟ بے شک ان چیمبر تھی، 2 روز پہلے بھی چیمبر میں سماعت ہوئی، اپنا جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے متعلق 21 ارب روپے جاری کرنے کے متعلق، وہ بھی سماعت ہوئی تھی، چیمبر میں ہی ہوئی تھی۔ اس کو پراپر شیڈول ہوا، اس میں سپریم کورٹ کا جو تھا وہ روسٹر ہوتا ہے، اس میں وہ تھا کہ جی وہ سماعت ہوگی، چیمبر میں ہوگی، اور اس میں متعلقہ لوگوں کو بلایا گیا تھا، اٹارنی جنرل اور دوسروں کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو یہاں پر اگر یہ سماعت تھی تو پھر یہاں پر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان ہی کیوں اور سیکریٹری دفاع ہی کیوں، پھر باقی لوگ کیوں نہیں؟ اور اگر ملاقات تھی تو پھر ملاقات میں 3 رکنی بینچ کیوں؟ سوال ہے۔ چیف جسٹس صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، یہ 3 ہیں نا، تو 3 رکنی بینچ ہی کیوں؟ پھر اس میں یا دوسرے جج صاحبان ہوتے یا صرف اکیلے چیف جسٹس صاحب ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بریفنگ جو تھی وہ ادھر سے دی گئی ہے، ان کی طرف سے، ان کی خواہش پر تھی، اور ان کی خواہش یہ ہوگی، یعنی ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی، DGI کی، DGMI کی اور دوسروں کی، کہ بھی ہم آپ کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری صورتحال ہے کیا، اس کے بعد حضور بلا لیجئے گا، پھر تو ٹھیک ہے، پہلے سن تو لیں ہمیں، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح سنا نہیں گیا تھا، کسی کو بھی نہیں سنا گیا تھا۔ جب آرڈر کیا گیا تھا کہ جی انتخابات ہر صورت ہونے چاہیے، پھر یہ تھا کہ جو اسقط نوٹس کیس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ جی اگر فوج آپریشنز میں مصروف ہے، پیراملٹری فورسز دستیاب نہیں ہیں، پولیس کم ہے، تو پھر آپ ریٹائرڈ فوجیوں کو لگا لیں، یا پھر آپ فضائیہ کو اور وہ جو دوسرے بحری فوج، نیول فورسز، ان کو لگا لیں۔ تو اس پر بھی کئی سوال اٹھے تھے کہ بھئی پاکستان کی جو ملٹری ہے، جو بڑی فوج ہے، اس کا اور پیراملٹری فورسز کا وہ زمین پر رہتے ہیں، لہٰذا ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پھر بھی تھوڑا بہت رہتا ہے، وہ تھوڑا بہت لوگوں کی سائیکی وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری ہوا میں اڑنے والی فوج ہے یا سمندروں میں پانیوں میں رہنے والی فوج ہے، وہ ان معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتی، وہ ایک الگ دنیا ہے ان کی۔ بے شک ہم میں سے ہی نکل کے گئے، لیکن فرق ہوتا ہے نا جب آپ کی سروسز جو ہوتی ہیں اس کا۔ تو بہرحال ایک تو یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ فوج نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، تو اس پہ انہوں نے بریفنگ دے دی ہے۔ اب بریفنگ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جنہوں نے اپنا رپورٹ منگوا لی تھی اسٹیٹ بینک سے اور الیکشن کمیشن سے، جو انہوں نے جمع کروا دی، تو اب اس پر انہوں نے وہ ایکشن لیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ سیکورٹی فراہم نہ کرنے کے معاملے پر بھی ایکشن لیں گے،
یا پھر چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. جو آج رپورٹ جمع ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے 17 تک فراہم کیے جانے تھے آپ کے آرڈر کے مطابق، لیکن ہمیں فراہم نہیں کیے گئے. اور اٹارنی جنرل کے آفس سے اپنا گئی ہے وزارت خزانہ کی رپورٹ، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں پارلیمنٹ نے منظوری نہیں دی، ہم نے کابینہ نے منظوری نہیں دی، لہٰذا ہم پیسے کہاں سے لائیں اور ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو ہم الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دے سکتے. اب سوال یہ ہے جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ سیکیورٹی جو رپورٹ اندر سے آ رہی ہے انہوں نے بتا دیا کہ چیف صاحب ہماری صورتحال یہ ہے، اب ہم کیا کریں آپ بتائیں. تو اب اگر پھر بھی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب الیکشن آپ نے ہر صورت کروانے، تو پھر سیکیورٹی کہاں سے وہ لیں گے؟ فوج دینے سے انکاری ہے. ریٹائرڈ فوجی وہ لیں گے تو اس کو حکومت الیکشن کمیشن نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ریٹائرڈ فوجی جو افسران ہیں خاص طور پر ان کی تو ہمدردیاں سب کے سامنے آ گئی ہیں. پھر ان سے بہتر ہے کہ عمران خان کی ٹائیگر فورس کو لگا دیا جائے، تو ان کے اوپر تو اعتراض آئے گا، بڑا تگڑا اعتراض آئے گا. تو اب ہوگا کیا اس معاملے میں؟ چیف جسٹس صاحب جتنا اس معاملے کو آگے لے کر گئے، اس سے پیچھے ہٹیں گے، چپ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے، وہ کہہ دیں کہ جناب اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات کروائے جا سکیں، لہٰذا ہم انتخابات جو ہیں اس کو حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن، حکومت اور پارلیمنٹ اور سیاسی قوتیں بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کریں. جو کہ چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی تھی اس خود نوٹس کیس کے آغاز پر، لیکن نہیں ہو سکی تھی، سیاسی قوتیں نہیں بیٹھی تھیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ فل کورٹ کا، تو میرا نہیں خیال کہ فل کورٹ اس مسئلے کو حل کرے گا. فل کورٹ بھی بیٹھے گی تو پھر جو عدالت کے اندر کی تقسیم ہے وہ مزید گہری ہو جائے گی، صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی. دیکھتے ہیں آئندہ 1-2 روز میں کہانی کھلے گی کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا. زیادہ سے زیادہ ہر کوئی اس سیاسی ٹینشن سے دور ہو کر عید کی چھٹیاں منانا چاہے گا. ہو سکتا ہے چیف صاحب بھی عید کی چھٹیاں منانے کے بعد اس معاملے کو دیکھیں، یا ہو سکتا ہے کہ عید کی چھٹیاں ہی نہ منائیں، عید والے دن بھی مقدمہ لگا لیں، کہیں کہ آئیں بتائیں انتخابات کروانے کہ نہیں کروانے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.